یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے طور پر اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر وسائل اور اپنا تمام تر وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کے لیے لگائیں تو یہ ناکافی ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے وہ ساتھی جنہیں آپ بذات خود مجلسوں میں موجود ملتے تھے، وہ بھی صرف اس غرض سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہ ہو جو ہم سے چھوٹ جائے، وہ اپنے کام کاروبار، اپنے گھر گھرستی کو وقت نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کا صرف ایک مطمع نظر ہوتا تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو سمجھیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے فائدے کا باعث بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها منی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی کے چہرے کو خوشنما کر دے، اور نظر کہتے ہیں اس خوبصورتی کو جو خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے حالات کی قسم پرسی کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگیوں کی وجہ سے ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار، مایوسی کے آثار آپ کو دکھائی دیں گے، اور آپ ان کو دیکھ کر پہچان جائیں گے یہ بندہ حالات سے، معاملات سے پریشان ہے۔ دوسری طرف آپ ایسے کئی لوگوں کو دیکھیں گے جو ہنس نہیں رہے ہوں گے، لیکن ان کے چہرے پر خوشنمائی، ان کے چہرے پر تازگی، ان کے چہرے پر رونق ہوتی ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا ہے اور پریشانیوں سے بچایا ہوتا ہے۔ جب آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے پر اس کا اظہار ضرور ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ کرے، خوشنما کرے، جو میری حدیث کو سنتا ہے، اس کو پھر یاد کرتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننی ہے، یاد کرنی ہے، اور پھر اس کی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کیسے کرنی ہے؟ کہ اس کا خیال رکھنا ہے، اپنے عمل میں بھی اور اپنے معاشرے میں بھی، اور پھر اس کو آگے پہنچانا بھی ہے۔ کسی بھی بھائی کو دیکھیں ضرورت ہے اس حدیث کی، اس کو آگے پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لگیں گی آپ کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کوئی عام چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا نے لوگوں کو جہنم کے کناروں سے بچا کے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنتوں کا حقدار بنایا ہے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مل جائے تو کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اب ہم نے نہیں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم ان کی مجلس میں نہیں بیٹھے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے درخواست نہیں کر سکے کہ آقا آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، لیکن ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اسباب اور وسائل تو موجود ہیں نا۔ ہم اس دعا کو آج بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس کے طریقے یہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعمال ایسے بتائے ہیں جن اعمال پر دعا دی ہے، تو ہم نے یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار بنیں۔ بات سمجھیں آپ؟ اور یہ جو نظر اللہ والی دعا ہے یہ تو اتنی قیمتی دعا ہے، سمجھیے جنت کی دعا ہے، جنت کی دعا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ کو جنتیوں کے چہروں کو دیکھ کر آپ پہچان جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے چہروں پر نعمتوں کی چمک ہوگی۔ نضرہ وہی والا لفظ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ کی نعمتوں کی چمک ہوگی ان کے چہروں پر۔ اب پریشانی تو جنت میں ہوگی کوئی نہیں نا، جنت میں اداسی والی تو بات کوئی نہیں ہے، مایوسی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، تو جو آپ دیکھیں گے اس کے چہرے پر خوشی ہوگی، کھلکھلایا ہوا چہرہ، بارونق چہرہ، خوبصورت چہرہ، خوشی کے اثرات ہوں گے اس کے چہرے پر۔ اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے۔ یہاں ناظرہ کا مطلب بھی لفظ بھی یہی والا ہے، کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، کھلکھلائے ہوئے ہوں گے، رونق سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ آپ اہل جنت کے چہروں کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اس قدر خوشی کا احساس کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ اپنے اللہ کے دیدار کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو جوڑیے نا، یہ دعا آپ کو جنت بھی لے کے جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کو قبول کر لے تو ہماری آخرت میں چہروں کی رونق کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنتیں۔ جہنم میں جانے والے آدمی کے چہرے پر رونق تو نہیں ہوگی نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آدمی جہنم میں چلا گیا، اس کا تو چہرہ ذلت کے ساتھ سیاہ ہو چکا ہوگا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نظریں ذلت کے ساتھ جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ بلکہ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن تو کچھ چہرے بارونق ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے اور سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے تو سیاہ ہوں گے۔ سیاہ چہرے کس کے ہوں گے؟ جنہیں جنت کی بجائے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور سفید چہرے کس کے ہوں گے؟ جنہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ آپ اس طرح وابستہ ہوں کہ اس کو سنیں، اس کو یاد کر لیں، پھر ہمیشہ اس کی حفاظت بھی کریں، اس پر پہرا دیں، پھر جہاں ضرورت ہو اس کو آگے پہنچائیں، تو ایک تو یہ آپ کی دنیا کے اندر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی نوید ہے، کیونکہ دنیا میں پریشانیاں نہیں ہوں گی آپ کو۔ جب آپ اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہیں تو اللہ اپنے اہل دین کو پریشان ہونے دیتا ہے؟ دوسری بات، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں پہنچا دے، اور تیسری بات، آپ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔
اب اللہ کے دیدار کے دوران بھی آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہوتی تھی، آپ اللہ تعالیٰ سے بکثرت مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اللہ میں تیرے چہرے کو دیکھ کر جو لذت اور مزہ آتا ہے میں تجھ سے اس لذت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تیری ملاقات کا شوق میرے دل میں پیدا کر، وہ شوق مجھے چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار جنت میں درجات کے اعتبار سے ہوگا، درجات کے اعتبار سے۔ کچھ لوگ سالوں بعد اللہ کا دیدار کر سکیں گے، کچھ لوگ مہینوں بعد اللہ کا دیدار کر سکیں گے، کچھ لوگ ہفتے بعد جمعے کے جمعے اللہ کا دیدار کر سکیں گے، کچھ لوگ روزانہ کی بنیاد پر اللہ کا دیدار کریں گے، اور کچھ لوگ ہر روز میں 2 مرتبہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور اللہ کا دیدار کرتے ہوئے جو چہرے پر رونق آئے گی آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ اب اس میں ایک سبب اللہ کے دیدار کو پانے کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کی جائے۔ تو وہ جو درجات ہے نا کہ کوئی 1 سال بعد، کوئی 1 مہینے بعد، کوئی 1 ہفتے بعد اللہ کو دیکھے گا، یہ درجات ان حدیثوں کی کثرت کے ساتھ، ان حدیثوں کے ساتھ محنت کے ساتھ وابستہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کتنی محبت سے پڑھتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں حدیثوں کے ساتھ، کتنی توجہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر، کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ کرے، ایک تو میں نے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ سے سنا، شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اساتذہ میں ایسے چہرے دیکھے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ان کی چمک دمک، ان کی رونق، ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ روزانہ حدیث کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے مشائخ میں، اپنے استادوں میں ایسے لوگ دیکھے ہیں روزانہ ان کے چہرے کو دیکھو تو ان کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو حدیث تو آپ کو فائدے دیتی ہے نا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو یوں دعا لگتی ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بات یاد تو ہے لیکن آپ خود اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ اس بات کا مطلب سمجھ سکیں، اس بات کی گہرائی میں جا سکیں، اس سے کچھ مسائل استدلال کر سکیں۔ آپ کے علمی لیول یا آپ کی سوچ یا آپ کی سمجھداری اس قابل نہیں ہے، تو ایسا بھی ہوتا، لیکن یاد ہے آپ کو، محبت جو ہے آپ کو یاد ہے آپ کو، لیکن آپ اس کو اس طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَرُبَّ حَامِلُ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی لیکن یاد کیا آپ نے محنت کی اپنے طور پر۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بات پتہ ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں ہوتی ہے، تو فرمایا آپ آگے پہنچائیں، ممکن ہے جس کو آپ آگے پہنچائیں گے وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہو، اور جو مطالب، جو فہم آپ حاصل نہیں کر سکے وہ اگلے کو سمجھ آ جائیں۔ ہوتا ایسا کہ نہیں ہوتا؟ ایک بات ہے، اور ہم نے اس کے کئی تجربے کیے۔ ایک بات ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ تھوڑی سی ہے، لیکن ہم نے اپنے کسی صاحب علم دوست کے ساتھ جب اس کو شیئر کیا تو انہوں نے تو ایسے موتی اس حدیث سے، اس بات سے سمجھے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے آگے کیوں پہنچانی ہے، یہ اس حدیث کے اندر یہ ڈیوٹی کیوں لگی ہے کہ آگے بھی پہنچانی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اگر آپ کو ایک بات پتہ ہے تو ممکن ہے سمجھ نہ ہو، صرف پتہ ہے، یاد ہے آپ کو، سمجھ نہیں ہے، لیکن آپ آگے جس کو پہنچائیں گے، جو شاگرد ہوگا آپ کا، جو آپ سے سیکھے گا،
جو آپ سے یاد کرے گا ممکن ہے وہ اس کو گہرائی سے سمجھ سکے، اور اس کو جب فائدہ ہوگا تو پھر پوری امت کو فائدہ ہو جائے گا۔ اب ہم وہ والے حکیم تو ہے نہیں ہیں جو اپنے نسخے چھپا چھپا کے رکھیں گے۔ یہ دین کوئی ایسا تو نہیں ہے نا چھپا چھپا کے رکھنا ہے، یہ دین تو پھیلانے والی چیز ہے، یہ دین تو آگے پہنچانے والی چیز ہے۔ اور ہماری امت میں زوال کا ایک بنیادی سبب کیا ہے؟ ہم نے اس دین کی وہ خدمت نہیں کی جو ہمارے اسلاف نے کی۔ جس طرح وہ راتوں کو جاگ جاگ کے دین کو، قرآن کو، حدیث کو سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، ان کی اسناد کو ڈھونڈتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، ان کے مجالس قائم ہوتی تھی، ہم وہ کب کرتے ہیں؟ ہم وہ کب کرتے ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وابستہ ہوتا تھا، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی ابو ہریرہ پہنے گا کیا، ابو ہریرہ کی شادی ہوگی تو کیا بنے گا، ابو ہریرہ کے گھر والے کیسے کھائیں گے، کہتے کوئی فکر نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے صرف اگر کھانے کو کچھ مل جاتا تو کافی ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ نے کبھی کسی اور چیز کے لیے محنت نہیں کی، محنت صرف ایک چیز کے لیے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھ سے چھوٹ نہ جائے، بس ایک اس کام کے لیے محنت کی ہے۔ اور آپ دیکھیے محنت کرنے والے آدمی کو تو اللہ نوازتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، یاد رکھیے کبھی نہیں کرتا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3.5 یا 4 سال پائے ہیں، بس 3.5-4 سال پہلے مسلمان ہوئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ان 4 سالوں میں 3.5 سالوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے زیادہ احادیث ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں۔ صحابہ حیران ہوتے تھے، کہتے تھے اکثر ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے، وہ اتنی حدیثیں تو ہمیں نہیں پتا جو پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اتنی حدیثیں ہمیں نہیں پتا ابو ہریرہ کو کہاں سے آ جاتی ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس لیے آ جاتی ہیں، میرے مہاجر بھائی اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، میرے انصار بھائی اپنے باغات کو دیکھتے، اپنے مال مویشی کو دیکھتے تھے، اور میں صرف رسول اللہ کو دیکھتا تھا، اللہ کے رسول کو سنتا تھا بس، اور میں کچھ نہیں کرتا تھا۔ تو آپ جگہ جو کاموں میں آپ مصروف ہوتے تھے، اپنے اپنے مشاغل تھے تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنے سارے مشاغل چھوڑ دیے، مجھے صرف یہ فکر ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اور یہی وجہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو فرمایا، ابو ہریرہ میں نے تمہارے اندر حدیث کی تڑپ دیکھی ہے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا، یہی الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا لما رأیت حرصک علی الحدیث، حدیث کی تڑپ دیکھی ہے تمہارے اندر میں نے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اسلاف نے ایسی سنتیں، ایسے طریقے چھوڑے ہیں کہ جس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ مثلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نوٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب صحابہ کرام کے پاس لوگ علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول تو فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب جتنا علم ہے وہ صحابہ کے پاس ہے، میں اور تم ایسے کرتے ہیں کہ ہم دونوں نکل جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس، ہم اپنے باقی کام چھوڑ دیتے ہیں، ہم خالص صحابہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، ان سے علم لیتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں، عین ممکن ہے یہ صحابہ بھی فوت ہو جائے اور پھر علم لینے والا، ہمیں علم دینے والا بندہ نہ ملے، تو آؤ چلتے ہیں۔ وہ آدمی، وہ جو ساتھی تھا، وہ چھوٹے تھے دونوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تقریباً 13 سال تھی، جو سب سے زیادہ کسی روایت میں آتا ہے 13 سال، تو وہ چھوٹے ہی تھے۔ اس نے کہا اب عبداللہ ابن عباس تمہیں کیا لگتا ہے لوگ تم سے کبھی علم سیکھنے کے لیے آئیں گے؟
لوگ تم سے علم سیکھیں گے، لوگوں کو تمہارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ان کی بات کو اگنور کیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں خود نکل جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس جاتا تھا، سیکھتا تھا، پوچھتا تھا، اور کئی دفعہ کہتے ہیں ایسے ہوتا تھا کہ میں اگر کسی صحابی کے گھر گیا ہوں اور وہ گھر میں قیلولہ کر رہا ہے، قیلولہ سمجھتے ہیں نا، ظہر کے وقت تھوڑا سا جو آرام ہوتا ہے، اب وہ قیلولہ کر رہا ہے، مجھے خادم نے بتایا جی وہ حضرت صاحب تو سو رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں ایسا نہیں ہوتا تھا ان کو کہوں عبداللہ بن عباس آیا ہے، ایسے نہیں ہوتا تھا، کہتے ہیں میں ان کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا تھا، کبھی کبھی ٹیک لگا کے لیٹ جاتا تھا، جو گرد و غبار ریت ہوتی تھی وہ میرے چہرے پر پڑتی تھی لیکن مجھے فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ جب اپنی نیند خود سے پوری کر کے باہر نکلتے تھے تو مجھے دیکھتے تھے، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، عبداللہ بن عباس چچیرے بھائی تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ مجھے حکم کرتے، میں خود آپ کے پاس آتا، آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا تو آپ کو آنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، میں آتا۔ وہ فرمانے لگے نہیں، اہل علم کے پاس آیا جاتا ہے۔ بات سمجھے، اہل علم کے پاس آ جاتا ہے۔ یہاں تو شیخ عبید صاحب منتیں کر جاتے ہیں لوگوں کی کہ مہربانی کر کے آ جاؤ، ہم آپ کو حدیث پڑھائیں گے، رسول اللہ کی حدیث سکھائیں گے، لیکن لوگوں کو توجہ ہی نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اہل علم کے پاس آیا جاتا ہے۔ پھر ایک دن آیا، کچھ عرصے کے بعد بندے آگے وفد کی صورت میں حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بچے ہیں عبداللہ بن عباس کی عمر کے، ان کو آپ اپنی مجلس میں نہیں بٹھاتے اور ہم بزرگوں کے ساتھ اس بچے کو بٹھا دیتے ہیں اور مشورے میں اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب وہ حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی مشاورتی ٹیم ہے اس میں ابن عباس بھی ہیں، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس عمر کے تو ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بچے اس مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک تجربہ کرایا اور ان کو باور کرایا کہ عبداللہ بن عباس اس لیے بیٹھتا ہے کہ تم لوگوں سے بھی زیادہ سمجھدار ہے، علم ہے، سیکھا ہوا ہے۔ بات سمجھیں آپ؟ تو علم کبھی بھی آدمی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے ایمان والوں اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ تو اگر ہم نے آپ کو ہفتے میں ایک دن فجر کے بعد نہیں سونے دے رہے تو اس کے لیے ایک خاص اور بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد علم ہے، وہ مقصد علم، اور علم اٹھتا جا رہا ہے، علم اٹھتا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب علم کو کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ فرمایا کہ ولا یرفع العلم بقبض العلماء، بلکہ فرمایا ولا یرفع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، علم اللہ تعالیٰ ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے چھین لے گا، ولكن يقبضه بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، علماء اٹھتے جائیں گے اور علم کم ہوتا جائے گا۔ اب دیکھیے نا، جب سیکھنے والے ہوں ہی نہیں اور سکھانے والے اٹھتے چلے جا رہے ہوں، پھر ایک وقت آتا ہے نا معاشرے میں سکھانے والی بھی نہیں ہے اور سیکھے ہوئے بھی نہیں ہیں، تو باقی کون رہ جاتا ہے؟ باقی صرف جہالت رہ جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَيَظْهَرُ الْجَهْلِ، قیامت کے قریب قریب جہالت عام ہو جائے گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں جہالت عام ہوگی، لوگ سمجھتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَخْرُجُ الرُّوَيْبِضَةُ، رویبضہ نکل آئیں گے، رویبضہ۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ لوگوں میں گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں نا، لوگوں کے درجات ہوتے ہیں، چودھری صاحب، ملک صاحب ہیں، لیکن کچھ کمی کمین بھی ہوتے ہیں،
لیکن یہ کمی کمین بیٹھ کے آپ نے فرمایا لوگوں کے خاص مسائل میں، بڑے بڑے مسائل میں، امت کے مسائل میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ گھر میں کوئی دوسری دفعہ ان کو دال ڈال کے نہ دے، لیکن فیس بک پر آپ دیکھیں گے یہ حکمرانوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، علماء کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے بات۔ آپ نے فرمایا رویبضہ نکل آئیں گے۔ رویبضہ کون ہیں؟ یہ ہیں تو معاشرے کے گھٹیا لوگ، لیکن بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں گے، اور کر رہے ہیں۔ گھٹیا ترین لوگ آپ دیکھیں نا، مطلب ہم لوگوں میں سے کوئی کتنا بھی نیک ہو جائے، کوئی ابو بکر صدیق جیسا ہو سکتا ہے، حضرت عمر جیسا ہو سکتا ہے، حضرت عثمان حضرت معاویہ جیسا ہو سکتا ہے، حضرت علی جیسا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر چند ٹکے کے انجینئر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے نا، مطلب کہ اس قدر بھی کوئی علمی انحطاط ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک وجہ ہے بیچ میں، جو میں جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ بیچ والی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم نہیں سیکھا، ہم نے علم نہیں سیکھا، ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ اصل دین کیا ہے۔ پھر یہ گھٹیا لوگ بھی باتیں کرتے ہیں نا، اور ہم ان کی سن لیتے ہیں، ہم ان کی سن لیتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی داڑیاں بھی سفید ہیں، اور ایسے گھٹیا لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین سن کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی غلط ٹھیک کرنا پہنا۔ بھئی آپ کو کیا پتہ ٹھیک کیا ہوتا ہے غلط کیا ہوتا ہے؟ آپ نے علم سیکھا ہے کوئی؟ دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صحیح کیا غلط کیا ہے، اور آپ یک طرفہ بات سن کے کہہ رہے ہیں غلط ٹھیک پہ کرنا۔ بھئی کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ وہ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ صحیح دین کیا ہے۔ اب صحیح دین تو آپ نے سیکھا نہیں، مسجد کے حلقات میں تو آپ بیٹھے نہیں، شیخ کے سامنے استاد کے سامنے تو آپ آئی نہیں۔ آپ کے علم کا منبع کیا ہے؟ یوٹیوب۔ اب یوٹیوب میں تو ہر قسم کا کافر، غاصب، ظالم، جھوٹا، بدکار، میں ایسے یقین مانے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بدبخت زانی بدکار ہے اور دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ چیک کریں آپ، کیوں سکھا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اصل جو اہل دین تھے انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا جب علماء چلے جائیں گے نا جی، حتیٰ لا یبقى فی الناس عالم، ایک وقت آئے گا لوگوں میں عالم ہی نہیں ہوگا، عالم ہے ہی کوئی نہیں، علماء تو سارے اللہ نے فوت کر لیے، پیچھے سے سیکھنے والے تو تھے کوئی نہیں۔ تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنے سروں پہ بٹھا لیں گے، جاہلوں کو۔ اب جو دیکھا ذرا سی باتیں کرنا جانتا ہے، علم تو ہے ہی نہیں نا، علم تو اللہ کے رسول نے فرمایا اٹھ گیا، اب باقی رہ گئے جاہل۔ اب ان میں سے کسی نے لیڈر تو بننا ہے، جس کو باتیں زیادہ آتی ہیں وہ لیڈر بن جاتا ہے۔ فاستفتوہم، اب لوگوں کو مسئلہ آ گیا ہے تو لیڈر صاحب کے پاس ہی جائیں گے نا۔ فافتوہم بغیر علم، وہ انہیں بغیر علم کے فتوے دیں گے، بغیر علم کے فتوے، علم تو سیکھا ہی نہیں، تو بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ فضلوا، وہ بدبخت خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یقین جانیے، اچھا بھلا ہمارا نمازی ہوتا ہے، کسی یوٹیوبر کو سن کے آگے گمراہ ہوا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اچھا بھلا نیک آدمی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو فلاں گمراہ آدمی کا فالوور ہے، ایسے ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے دین تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو جس نے دین کا نام لیا آپ نے کہا ہاں یہ والا چورن اچھا ہے، ذائقہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ کریں۔ ہمارے اسلاف میں امام مالک رحمہ اللہ کو فجر کی نماز سے پہلے ان کی والدہ پوری ڈریسنگ کراتی، ایک طالب علم کا جو لباس ہوتا ہے، ٹوپی پہناتی، پگڑی پہناتی، جبہ پہناتی، ایک باقاعدہ طالب علم بنا کر فجر کی نماز میں بھیجتی، جاؤ فلاں شیخ سے علم سیکھو، فلاں شیخ سے علم سیکھو۔ امام مالک اپنی بچپنے میں، امام مالک کے جو دادا تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، امام مالک خود تبع تابعی تھے، یعنی تابعین کے شاگرد تھے، اور امام مالک خود ایسے آدمی تھے
کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ اپنے گھوڑوں پر، اپنے خچروں پر، اپنی سواریوں پر بیٹھ کر علم سیکھنے جائیں گے تو انہیں پوری دنیا میں مدینے کے عالم سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آئے گا، پوری دنیا میں۔ آپ مشرق سے آئیں، امام مالک کے زمانے میں اسپین بھی فتح ہو چکا تھا، افریقہ فتح ہو چکا تھا، ایشیا میں لوگ، چائنا تک مسلمان پہنچ چکے تھے جی، یہ سارے علاقے فتح ہو چکے تھے۔ یہاں سے اب لوگ علم سیکھنے کے لیے جاتے تھے تو سب سے بڑا عالم ان کو مدینے کا عالم نظر آتا تھا۔ تقریباً جتنے محدثین نے یہ حدیث ذکر کی ہے انہوں نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ اس حدیث میں جس مدینے کے عالم کا تذکرہ ہوا ہے اس سے مراد امام مالک ابن انس ہے رحمہ اللہ۔ اپنے دور میں امام مالک جیسا کوئی عالم نہیں تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے ایک آدمی آیا امام مالک کے پاس، کہنے لگا جی میں آپ سے مناظرہ کرتا ہوں۔ کہتا ہے جی مناظرہ کر کے کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے آپ کے یہ عقائد ہیں، میرے یہ عقائد ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، جو جیت گیا تو دوسرا آدمی اس کا عقیدہ قبول کر لے گا۔ امام مالک کہتے ہیں بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ آپ جو عقائد لے کر پھر رہے ہیں میں نے وہ نہیں سیکھے، میں نے اپنا دین سیکھا ہوا ہے، میں نے اپنا دین سیکھا ہے، اپنے مشائخ سے سیکھا ہے، صحابہ اکرام کے شاگردوں سے سیکھا ہے، امام زہری سے سیکھا ہے، امام نافع سے سیکھا ہے، امام عطا ابن ابی رباح سے سیکھا ہے، امام طاؤس سے سیکھا، میں نے اپنا دین سیکھا ہوا ہے۔ اگر تمہیں دین نہیں آتا تو مناظرہ کرنے کی بجائے دین سیکھو نا، میں تمہاری باتیں کیوں سنوں؟ بات سمجھے؟ امام محمد بن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے جی میں نا آپ کو کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے تیرے سے حدیثیں نہیں سننی۔ کیوں نہیں سننی؟ کہتا ہے اس لیے نہیں سننی کہ تو بدعتی آدمی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں سنائے اور میں تجھ سے محبت کروں اور پھر تو مجھے غلط بات بتائے میں وہ بھی مان لوں۔ دیکھ رہے شروع میں سارے لوگ صحیح بات ہی کرتے ہیں، بعد میں جا کے ڈنڈی مارتے ہیں، بعد میں جا کے ڈنڈی مارتے ہیں۔ وہ تابعی تھے، محمد بن سیرین بہت بڑے تابعی تھے، لیکن کہتے ہیں نہیں میں نے تجھ سے دین نہیں سیکھنا، تجھ سے دین نہیں لینا۔ وہ بڑی کوشش کہتے ہیں نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یقین جانیے ان کی والدہ محترمہ صبح صبح ان کو لے کر مشائخ کے دروازے پہ چھوڑ کے جاتی تھی۔ ہم ایسا کرتے ہیں؟ مجھے نہیں یاد کہ مجھے کسی نے آ کر کہا او شیخ میں نے نا آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنی ہے، اس محلے میں اس علاقے میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، دو چار ساتھی ہیں جو کہتے ہیں جی دروس ہونے چاہیے، جی لیکچر ہونے چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہوں گے لیکن سیکھنے والے بھی تو ہوں۔ آپ کو نہیں لگتا یہ قرآن مجید کی توہین ہے کہ ایک آدمی درس دینے کے لیے بیٹھا ہے جی اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، آپ کے پاس عذر بھی کوئی نہیں ہے، آپ قرآن حدیث کی طرف پیٹ کر کے ادھر سے نکل جائیں؟ آپ کیوں بھائی؟ ہم نے نہیں سننا، آپ نے کیا سننا ہے؟ جا کے یوٹیوب پہ کسی گمراہ کو سننا ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم آپ کو علم کی اہمیت کے بارے میں بہت زیادہ بتائیں، آپ کو اور مجھے خود سوچنا چاہیے جب علم نہیں ہوگا تو سوائے گمراہی کے کچھ باقی نہیں بچتا۔ تو آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھیں، اور مجھے یہ بات بتلائیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بڑھ کر بھی کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے یا جس کو وقت دینا چاہیے؟ جس کو وقت دینا، اللہ یہاں ہم کیا سیکھیں گے؟ فلاں صحابی کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ کیا بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے یوں فرمایا، حضرت عمر فاروق نے یوں فرمایا۔ یہ والی مجلس بہتر ہے یا ایسی مجلسیں بہتر ہیں جہاں آپ انڈیا کے گانے سنیں، جہاں آپ جو ہے نا فحاشی دیکھیں، جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے گمراہی کا سامان کریں اور خود بھی توجہ نہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی توجہ نہ کریں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔
ہماری طرف سے اعلان عام ہے، ہماری طرف سے کوشش کی جا رہی ہے ہم سکھائیں۔ ہم نے ایک عرصہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، ایک عرصہ لگایا، تو اب ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئے ہیں۔ ہم نے، آپ کو پتہ ہے، تفسیر کی کلاسز بھی پڑھی ہیں الحمدللہ۔ تو کوشش کیجئے اتوار کے روز خاص طور پر یہ مجلس، یہ کلاس، یہ مس نہیں ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ جب سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تو یہ موقع ہوتا ہے۔ اب ہم اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں بستروں سے تو آپ کو اٹھا کے نہیں لا سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو ہر دفعہ ریمائنڈر بھی دیتے ہیں، دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ کہ آپ تشریف لائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جڑ جائیے۔ آپ کو ناشتہ بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب چیزیں صرف اس لیے ہیں کہ آپ تک کسی نہ کسی طرح دین پہنچے اپنی اصلی حالت میں، قرآن اور حدیث پہنچے اپنی اصلی حالت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو۔ تو ہم آج چونکہ ہماری پہلی مجلس ہے حدیث کی، تو ہم حدیث پڑھے بغیر انشاءاللہ جس کو مکمل نہیں کریں گے۔ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے الادب المفرد۔ الادب کا مطلب ہوتا ہے کہ آداب، ایک مسلمان کی جو شخصیت سازی ہے، شخصیت سازی، آپ کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، دیکھنے میں کیسی ہونی چاہیے، جو بندہ آپ سے معاملات کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، جو بندہ آپ کو سن رہا ہے تو آپ کی شخصیت کو کیسا پائے گا وہ، آپ کی شخصیت میں جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، جو نمود و نمائش ہے، آپ کی شخصیت کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، حتیٰ کہ غصہ کرنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، ہنسنے کا طریقہ، دوستی کا طریقہ، رشتہ داری کا طریقہ، جہاد کا طریقہ، امن کا طریقہ، مسجد کے معاملات، مسجد کے باہر کے معاملات، ایک مسلمان شخصیت کیسی ہونی چاہیے، ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ اور ہمارا اس سیکھنے کے پیچھے جو اصل منبع ہے، ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے۔ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں عام طور پر فلموں، ڈراموں سے اور میڈیا سے اور اسکولوں کی نصابوں سے بہت ساری شخصیات بتائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ معنی نہیں رکھتی ہیں۔ ہمارے لیے جو سپریم چیز ہے، سب سے بہترین اور سب سے اتھینٹک ترین چیز ہے، وہ محمد رسول اللہ کی اپنی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اللہ کے رسول سے سیکھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی، جو اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے، بلکہ ساری امتوں کے سب سے افضل ترین لوگ تھے، صحابہ کرام، ہم ان سے سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ تو الادب کا مطلب ہوتا ہے شخصیت کیسی ہو، اس کے آداب اور اخلاق کے بارے میں سیکھیں گے۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلی، چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، جس میں انہوں نے عقائد بھی ذکر کیے ہیں، جس میں انہوں نے اعمال کا طریقہ بھی ذکر کیا ہے، سنتیں بھی ذکر کی ہیں، انہوں نے اس میں جو ہے وہ اخلاق بھی بتائے ہیں، انہوں نے اس میں تفسیر بھی بتائی ہے، انہوں نے واقعات بھی بتائے ہیں، گزشتہ امتوں کے واقعات بھی بتائے ہیں، قیامت تک آنے والے تمام معاملات بھی جو رسول اللہ نے بیان کیے ہیں وہ بھی بتائے ہیں، عقائد، عقیدہ، توحید سب کچھ بتایا ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے سوچا کہ نہیں، مسلمان کی شخصیت اور کردار کے لیے ایک الگ کتاب لکھنی چاہیے، تاکہ مسلمان اپنی شخصیت بنانے کے لیے اس کتاب کو دیکھیں۔ اور امام بخاری نے جو کتاب لکھی، اخیر لکھ دی، الادب المفرد۔ اس کتاب کے لیے علماء کرام نے بہت کوششیں کی، کوئی کسی نے اس کتاب میں جو ضعیف حدیث تھیں وہ الگ کر دیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، صحیح بخاری ایک ایسی کتاب ہے جس پر امت کا اجماع ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سند والی حدیث ضعیف نہیں ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، تو وہ صحیح بخاری پر اجماع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی جلالت علمی کے باوجود انہوں نے صحیح بخاری کو اتنی زیادہ شرائط کا پابند بنایا ہے کہ آج تک علماء اس میں سے ضعیف حدیثیں نہیں نکال سکے، ضعیف حدیثیں ہیں ہی نہیں۔ لیکن امام بخاری کی جو باقی کتابیں ہیں اس میں امام بخاری نے اتنی سختی نہیں کی کہ ایسی حدیث ہو جو سب کے نزدیک ہی صحیح ہو،
ایسی سختی نہیں کی. امام بخاری نے صرف اتنا دیکھا کہ یہ حدیث ہے، یہ صحیح ہے، مجھے صحیح لگتی ہے، باقی کتابوں میں اتنا کر دیا. صحیح بخاری میں تو امام بخاری نے اتنی پابندیاں لگائیں کہ اپنے استادوں سے بھی پوچھا اس میں کوئی ضعیف حدیث ہے تو مجھے بتائے، تب امام بخاری نے وہ صحیح بخاری لکھی. تو بعض لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی تم صحیح بخاری کو نبوت کا درجہ دیتے ہو، اس میں ضعیف ہے. ہم کہتے ہیں امام بخاری کو نہیں. امام بخاری بہت بڑے امام تھے، اماموں کے امام تھے. ایک روایت میں آتا ہے امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کے ہاتھ چوم کے، ماتھا چوم کے فرما رہے تھے کہ آپ استادوں کے استاد ہیں، آپ محدثین کے سردار ہیں، آپ امام ہیں، آپ سے صرف حسد کرنے والا آدمی دشمنی رکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں. بہت بڑے امام تھے. لیکن ہم امام بخاری کی وجہ سے صحیح بخاری کو درجہ نہیں دیتے. صحیح بخاری کو اس لیے درجہ دیتے ہیں کہ امام بخاری کے اپنے دور کے بھی اور بعد کے بھی علماء نے بار بار صحیح بخاری کو اصولوں پر پرکھا ہے. اس صحیح بخاری میں ایک بھی سند والی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کو ضعیف نہیں ثابت کر سکے. لیکن امام بخاری کی جو باقی کتابیں جیسے یہ ادب المفرد ہے، اس میں امام بخاری نے اتنی سختی نہیں کی ہے. اس میں کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں، وہ ہم آپ کو بتاتے بھی دیں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن اکثر حدیثیں امام بخاری نے اس میں بھی صحیح. اس میں انہوں نے اتنا کیا کہ جو میرے نزدیک صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، باقیوں کے نزدیک صحیح ہو یا نہ ہو اس سے امام بخاری نے نہیں کیا. لیکن جو صحیح بخاری ہے اس میں دیکھا کہ امت کے جتنے بڑے علماء ہیں وہ اس کو صحیح کہتے ہیں، تب امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا. بات سمجھیں آپ؟ تو اس کتاب کا ہم آغاز کرتے ہیں. آغاز کہاں سے امام بخاری نے کیا؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. فرماتے ہیں باب قولہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، حسن سلوک کرے. ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اگرچہ حدیث کی کتاب لکھی ہے لیکن یہ بتایا ہے کہ دلیل کے لیے ابھی بھی سب سے پہلے قرآن ہے. قرآن اور حدیث اکٹھے ہیں، قرآن اور حدیث اکٹھے ہیں. تو جہاں حدیث لکھی وہاں اس حدیث سے پہلے امام بخاری نے بتایا کہ ہم چونکہ والدین پر بات کرنے لگے ہیں تو قرآن نے والدین کے بارے میں سکھایا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. یہ حسن سلوک کیسا ہوگا اس پر تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. پھر انہوں نے حدیث ذکر کی. حدیث کیا ہے؟ عن ابی عمرو الشیبانی. ابو عمرو الشیبانی ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا صاحب هذا الدار واومأ بيده الى دار عبداللہ. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ مجھے اس گھر والے نے بتایا ہے، اس گھر والے نے مجھے بتایا ہے، حدیث سنائی ہے. کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر پڑھی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ عمل ہے. قال ثم ای، قلت ثم ای، میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک. نماز کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک. قلت ثم ای، میں نے کہا اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد. تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے راستے میں جہاد. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حدثنی بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ساری چیزیں بتائیں. تین چیزیں پوچھی نا. وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر میں یہ طویل کرتا، زیادہ مانگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور بھی بتاتے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اس شوق میں رہتے تھے
کہ سب سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے، سب سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ دیکھیے آپ کے پاس وقت تو 24 گھنٹوں کا دن ہوتا ہے نا، اب ان 24 گھنٹوں میں آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ سب سے بہتر کیا کر سکتے ہیں تاکہ وقت تھوڑا لگے اور فائدہ زیادہ ہو جائے۔ کیوں جی تاجر حضرات ایسے ہی کرتے ہیں نا آپ لوگ، کہ آپ نے تھوڑا سا جو وقت ہے وہ لگانا ہے، ایک جگہ سے آپ کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے دوسری جگہ سے کم ہو رہا ہے تو آپ نے ہمیشہ زیادہ فائدے والی چیز لینی ہے نا۔ تو صحابہ کرام یہ کوشش کرتے تھے ہمیں پتہ چلے سب سے بہتر کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ایسے ہی سوال کیا، اللہ کے رسول اعمال تو ہم سارے کرتے ہیں، آپ یہ فرمائیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ اللہ کو پسند آ جاؤں، اللہ کی پسند ڈھونڈنی چاہیے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے۔ ایک مسلمان جہاں ایک خاوند یہ کوشش کرتا ہے کہ میری بیوی کو کیا پسند ہے، باپ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بچوں کو کیا پسند ہے، بچے یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے ابا جی کو کیا پسند ہے کہ نہیں ایسے؟ وہاں ہمارا سب سے زیادہ حق یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے اللہ کو کیا پسند ہے، بنتا ہے کہ نہیں بنتا یہ حق؟ تو صحابہ کرام یہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول کچھ ایسا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر پڑھی ہوئی نماز، وقت سے لیٹ کی ہوئی نماز نہیں، قضا کی ہوئی نماز نہیں، اپنے وقت پر پڑھی ہوئی نماز۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں ایمان والوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد نمازوں کے بعد کون سا عمل ہے؟ نمازیں تو چلو ہم وقت پہ پڑھ لیتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں ہم جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے گھر کے بڈھے والدین کو دیکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمازوں کی اللہ کی عبادت کے بعد، اچھا یہ بات قرآن مجید میں بھی کئی طرح بیان ہوئی ہے جی، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے فرما برداری کو ذکر کیا ہے۔ جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا نا بالکل اس کے ساتھ جوڑ کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ توحید کے بعد وہ نماز ہے۔ اسلام میں بھی ترتیب یہی رکھی گئی نا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت، اور اس کے بعد کیا ہے؟ نماز۔ تو اللہ کی عبادت میں جو سب سے افضل عبادت ہے اسلام لانے کے بعد وہ ہے نماز۔ نماز پڑھ لی آپ نے، اب آپ کا سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اپنے گھر کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ خیر کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ ایسے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ والدین کو گالیاں دے کے آپ جہاد پہ چلے جائیں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام نے جہاں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز رکھی ہے، ساتھ میں فرمایا ہے بر الوالدین، آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا، اگر آپ کے گھر میں والدین خوش ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، پھر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو افضل ترین اعمال بھی سکھاتے تھے، تاکہ آپ اگر کبھی ایسا سوچیں کہ میرے لیے سب سے بہتر کیا ہے تو آپ کے پاس آپشن ہو۔ عین ممکن ہے آپ کے والدین نہیں ہیں تو آپ نماز پڑھیں وقت پر، جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ عین ممکن ہے آپ جہاد نہیں کر سکتے، آپ نماز پڑھیں وقت پہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو مختلف آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی پہلی حدیث کے ساتھ ہم نے آغاز کیا، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کو مزید ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔
اور یہ اسی طرح ہم احادیث پڑھیں گے اور مختصر سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید سلسلہ ہے تو ضرور اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو لے کر آئیے۔ جیسے ہم نے بیان کیا امام مالک کو تیار کر کے والدہ بھیجتی تھی، والدہ کو، والد کو چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ اتنا خیال کریں کہ ان کو تیار کریں۔ جیسے اسکول جانے کے لیے کنگھی کی جاتی ہے، پاؤڈر لگایا جاتا ہے، بوٹ پہنائے جاتے ہیں، یونیفارم پہنایا جاتا ہے، مسجد آنے کے لیے بچوں کو تیار نہیں کیا جاتا۔ اسکول بچہ 7:30 بجے جا رہا ہے، مسجد 6 بجے نہیں آ سکتا، لیکن آپ اہتمام کریں گے تو ہے نا۔ آپ جب سوچیں گے وہ اس کو مسجد نہیں لے کے جاتے، اس نے اسکول بھی جانا ہے، تو بھائی مسجد بھی تو جانا ہوتا ہے کہ نہیں جانا ہوتا؟ مسجد سے بھی کچھ سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔